مدینہ کی ایک جانب ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں ایک نابینا بوڑھی عورت رہتی تھی، جس کے پاس ایک ڈول، ایک بکری اور کھجور کے پتوں سے بنی ایک چٹائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روزانہ شام کو اس کے گھر جاتے، اس کی خبر گیری کرتے، پانی لا کر دیتے اور اس کے گھر کو سنوارتے۔ ایک دن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بوڑھی عورت کے گھر آئے تو دیکھا کہ پانی بھی آیا ہوا ہے اور اس کا گھر بھی سنورا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچنے لگے، ضرور مجھ سے پہلے کوئی یہاں آیا ہے جس نے یہ سب کیا ہے۔ اس کے بعد وہ روزانہ اس گھر میں جاتے اور دیکھتے کہ ان کے جانے سے پہلے ہی سب کام ختم ہو چکے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھنے کی خاطر کہ کون یہاں آتا ہے، وہیں پر ایک کونے میں چھپ کر دیکھنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد انہوں نے دیکھا ایک شخص گھر میں داخل ہوا اور کام کرنے لگا۔ جب سامنے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم ابو بکر، یہ تم ہی ہو سکتے ہو، خدا کی قسم تم ہی ہو سکتے ہو۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تسبیحات کا دور چل رہا تھا۔ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں کہ میں نے ایک خواب دیکھا، میں جنت میں ہوں، وہاں ایک محل کے پاس ایک عورت وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ محل کس کے لیے ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ محل عمر رضی اللہ عنہ کے لیے ہے۔ تو مجھے عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت یاد آئی کہ عمر بڑی غیرت والا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہا کہ حضور، کیا میں آپ کے مقابلے میں غیرت دکھاؤں گا؟ میں تو آپ کا غلام ہوں۔ مدینہ منورہ میں ایک بڑا ہی نیک اور شریف نوجوان رہتا تھا۔ اس نے مسجد نبوی کو ہی اپنا مسکن بنایا ہوا تھا۔ پورا دن مسجد نبوی میں رہتا اور صحابہ اکرام سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سنتا رہتا، اور رات کو گھر جاتا، اپنے بوڑھے والد کی خدمت کرتا۔ مسجد سے واپس گھر کے راستے میں ایک عورت کا گھر تھا جو اس پر مر مٹی تھی۔ ایک دن جب وہ مسجد نبوی سے واپس گھر جا رہا تھا تو راستے میں اسے وہ عورت ملی۔ اس نے باتوں ہی باتوں میں اس نوجوان کو بہکا دیا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب وہ اس کے پیچھے چل رہا تھا تو اسے قرآن کی ایک آیت یاد آئی، یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں انہیں جب کوئی شیطان کی طرف سے خطرہ آتا ہے تو وہ اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس کو یہ آیت کا یاد آنا تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اسی حالت میں اسے اس کے باپ کے پاس لایا گیا، لیکن اسے ہوش نہ آیا، یہاں تک کہ رات گزر گئی۔ جب صبح اس کو ہوش آیا تو اس کے باپ نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ اس نے سارا واقعہ سنایا۔ باپ کہنے لگا، بیٹا کون سی آیت پڑھی تھی؟ بیٹے نے جب باپ کو وہ آیت دوبارہ پڑھ کر سنائی تو پھر بے ہوش ہو گیا۔ جب شور مچا، ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہوئے تو دیکھا کہ وہ لڑکا مر چکا تھا۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک بھی پہنچی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے گھر گئے، تعزیت کی اور قبر پر گئے اور چلا کر کہا، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے جنت میں 2 باغ ہیں،
اس نوجوان نے قبر سے جواب دیا، میرے رب نے مجھے 2 باغ دے دیے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک چھوٹی سی چپکلش ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے حسین، کیا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو کون ہے؟ کہنے لگے، عبداللہ ہوں، خلیفہ وقت عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، تیرے والد میرے نانا کے غلام تھے اور تو غلام کا بیٹا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو بہت برا لگا اور وہ گھر چلے آئے اور آ کر اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایسا کہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران ہوئے اور کہا کہ اس نے ایسا کہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا، ہاں بابا، اس نے ایسا کہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، چلو ابھی میرے ساتھ آؤ، اس کے گھر چلتے ہیں۔ وہاں جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اے علی، تیرے بیٹے امام حسین نے میرے بیٹے عبداللہ سے کہا ہے کہ میں اس کے نانا کا غلام ہوں اور میرا بیٹا غلام کا بیٹا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے امیر المومنین، جانے دیجئے، بچہ ہے، میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں علی، یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے، تم اسے بلاؤ، میں اس سے بات کروں گا۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ دروازے پر تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے حسین، تو نے عبداللہ سے یہ کہا کہ میں تمہارے نانا کا غلام ہوں اور وہ غلام کا بیٹا ہے؟ حضرت امام حسین فرمانے لگے، ہاں میں نے ایسا کہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم اپنی بات پر اب بھی قائم ہو؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ہاں میں اب بھی یہی بات کہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے یہ کہا، کیا تم لکھ کے دے سکتے ہو کہ میں تمہارے نانا کا غلام ہوں اور میرا بیٹا تمہارے نانا کے غلام کا بیٹا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں لکھ نہیں سکتا، لیکن اگر تم لکھ لو تو میں اس پر اپنے انگوٹھے کی مہر لگا سکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بار بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے رہے کہ میں حسین کو سمجھاتا ہوں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک چمڑے کے ٹکڑے پر لکھ لیا کہ عمر رسول اللہ کا غلام ہے اور عبداللہ غلام کا بیٹا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے اس پر مہر لگوا لی اور اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ یہ میری وصیت ہے کہ اس ٹکڑے کو میری قبر میں رکھنا، تاکہ میں رسول اللہ سے کہہ سکوں کہ میں تو آپ کا غلام ہوں۔ آپ کے نواسے نے اس کی سند دی ہے۔ اور اپنے بیٹے سے کہا کہ او عبداللہ، اب یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی سند ہی میری اور تمہاری بخشش کے لیے کافی ہے۔